ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں، اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ اور ایک یہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے یا دو افراد ایسے ہیں جن کے اندر صلح اور اتحاد ہونا ضروری ہے، ایسے دو مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو 21 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز پہ یا کھانے پینے کی کسی بھی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں میں صلح اور آشتی پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ خاندانوں میں گھروں میں ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں، ہاں اگر گھر کے اندر جو ہے پورے خاندان میں بہن بھائیوں میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے، سورۃ مزمل 21 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ میٹھی چیز پہ دم کر کے سب کو کھلائے۔ بلکہ میں تو یہی تجویز کروں گا ناظرین کو کہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں کہ گھر میں خاندان میں میاں بیوی بچے سب کے کھانے پہ روز 21 دفعہ پڑھ کے دم کریں۔ 20 آیتوں کی یہ صورت ہے اور 21 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور خواتین کو تو عام طور پہ 11 مرتبہ پڑھنے کا ویسی عادت ہے، تو 21 مرتبہ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے خاندان میں جوڑ رہے گا، نہ بھائی بھائی سے لڑے گا، نہ بہن بہن کی دشمن ہوگی، تو انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر۔ اچھا بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا بعد اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے، وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر وظیفے پڑھنے کے 30 دن کے بعد یا 60 دن یا 90 دن کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا وظیفے پڑھنے کا، تو مقصود فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود بس آپ کا اللہ کی طرف رجوع اور اس چیز کو پڑھنا یا علاج کرنا۔ جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان علاج کرنے کا پابند ہے، صحت حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، جی شفا حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھے کہ جی ہم نے 41 ڈیز پڑھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، یہ تو اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ بات نہ کہیں، اس میں یہ سوچے یار میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی پھر پڑھنے میں۔ اس اوقات پڑھنے میں اعتقاد کے اندر جو قوت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات یاد رکھے یہ عملیات کی جو دنیا ہے، وظائف کی دنیا میں آپ کا اعتقاد بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کہ میں یار رضا کو پڑھ رہا ہوں، بس مجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے، مجھے اللہ نے روزی دینی ہی دینی ہے، اس کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا میں ویسا ہی ہوں۔ اگر وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں یار رضا کو پڑھنے سے مجھے ملے گی نوکری، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو اس نے میرے بارے میں یہ گمان رکھا ہے، اس کو اب نوکری دوں گا ہی دوں گا۔ اور تیسری بات ہے صبر، اللہ کے معاملے میں صبر بہت ضروری ہے، صبر و تحمل سے آپ لگے رہیں بس اپنے کام میں،
اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں. یہی بندگی ہے کہ اللہ عمل میں کرنا میرا کام, اس کا نتیجہ ظاہر کرنا تیرا کام ہے. اب صبر سے لگا رہا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں.